بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل فکر امت مسلمہ کی رہنمائی کریں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ جنگ کا ایک حصہ ہے جسے زمینی حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی اس وقت جنگ کے 3 بڑے فریق ہیں۔ ایک فریق اسرائیل ہے جو گریٹر اسرائیل کے لیے مسلسل جنگ لڑ رہا ہے اور پیش قدمی کرتا جا رہا ہے۔ دوسرا فریق ایران ہے جو دولت فاطمیہ کے لیے برسر پیکار ہے اور عراق، شام، یمن، لبنان میں اس کی موجودگی اور کردار اس کے سنجیدہ ہونے کی واضح علامت ہے، جبکہ تیسرا فریق عرب ممالک اور اقوام ہیں جن کے پاس کوئی ویژن نہیں۔ اپنی بادشاہتوں اور حکومتوں کا تحفظ ہی ان کا واحد ایجنڈا دکھائی دے رہا ہے، جس کے لیے وہ امریکہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسرائیل سے بھی توقعات وابستہ کرنے لگے ہیں۔ اس صورتحال میں امریکہ کی عملی اور مؤثر حمایت اور امداد صرف اسرائیل کو حاصل ہے، جبکہ عربوں کو وہ زبانی تسلی دینے کے لیے بھی تیار دکھائی نہیں دیتا۔ اس کشمکش کا ایک ممکنہ فریق ترکیہ بھی ہو سکتا ہے، جو خلافت عثمانیہ کے دور کو یاد کرتے ہوئے ماضی کی طرف واپسی کی سوچ رکھتا ہے، لیکن وہ ابھی پس منظر میں ہے اور اس کشمکش سے فائدہ اٹھانے کے لیے امکانات اور مواقع کی تلاش میں ہے۔ اس وسیع تر جنگ سے اس عالمی جنگ کا ماحول قریب آ رہا ہے جسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحم کبریٰ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے ایران کو صرف تماشائی کردار سمجھنا اس جنگ کے پس منظر، تہ منظر اور پس منظر تینوں سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ اصل ضرورت مسلم حکمرانوں کا مل بیٹھ کر موجودہ تناظر کو پوری طرح سمجھتے ہوئے کوئی مشترکہ اور اجتماعی حکمت عملی طے کرنے کی ہے، جبکہ اہل فکر و دانش کی ذمہ داری ہے کہ وہ گروہی، علاقائی اور قومی تعصبات کے چشموں سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور امت مسلمہ کی صحیح سمت رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سکول ٹیچر کی 12 سالہ بچے سے بدفعلی۔ تفصیلات کے مطابق راون پولیس نے 12 سالہ بچے سے بدفعلی اور ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ کرنے والے اسکول ٹیچر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے متاثرہ بچے کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کیا۔ لڑکے کے والد کے مطابق اکیڈمی کے ٹیچر نے زیادتی کر کے بدفعلی کی ویڈیو بنائی اور اب بلیک میل کر رہا ہے۔ راون پولیس نے ٹیچر نعیم رشید کو گرفتار کر لیا۔ اس خبر پر شیخ نوید لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی مدرسے کا ہوتا تو اب تک منافقین عصر باجماعت شام غریبہ منا رہے ہوتے۔ دعائے صحت کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جانشین امام اہل السنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن شورا دارالعلوم دیوبند و دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کئی روز سے سخت علیل ہیں۔ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ حضرت والا کی صحت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور مستمرہ نصیب فرمائے اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ دراز فرمائے۔ شاہی عیدگاہ مسجد کیس میں ہوئی پیش رفت، سپریم کورٹ نے دیا یہ فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق متھرا کی شاہی عیدگاہ سے متعلق سپریم کورٹ نے کمشنر کے سروے پر عبوری حکم امتناع میں توسیع کر دی ہے۔ حالانکہ عدالت نے الہ آباد ہائی کورٹ میں چل رہی سماعت پر کوئی روک نہیں لگائی۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ اس کیس کی سماعت ہائی کورٹ میں جاری رہے گی کہ آیا درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد کمیٹی کی درخواست پر نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کیس پر سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے فریقین سے جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب اس کیس کی اگلی سماعت 5 اگست کو ہوگی۔ جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد کہا کہ عبوری حکم جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ متھرا میں 13.37 ایکڑ زمین کو لے کر تنازع ہے۔ اس کے تحت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شری کرشن جنم ستان مندر تقریباً 11 ایکڑ اراضی پر واقع ہے، جبکہ شاہی عیدگاہ مسجد 2.37 ایکڑ اراضی پر واقع ہے، جسے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے سن 1969 اور 70 میں تعمیر کیا تھا۔ ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے شری کرشن کی جائے پیدائش پر بنائے گئے قدیم کیشنو ناتھ مندر کو منہدم کر کے شاہی عیدگاہ مسجد بنائی تھی
حالانکہ مسلم فریق کے مطابق تاریخ میں مندر کو گرا کر مسجد بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ 6 روپے کا ایک انڈا جو 2.25 لاکھ روپے میں نیلام ہوا۔ یہ کوئی سونے کا انڈا نہیں بلکہ بازار سے 6 روپے میں خریدا گیا ایک عام سا انڈا تھا، لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے جس جذبے کے ساتھ ایک غریب بیوہ نے اسے عطیہ کیا، اس نے اس کی مجموعی قیمت 2.25 لاکھ روپے سے زائد تک پہنچا دی ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شہر سری نگر کے شمالی قصبہ سوپور کے مال ماپن پورہ گاؤں میں ایک مسجد کئی ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عید کے موقع پر مسجد کمیٹی نے گھر گھر جا کر نقد و جنس عطیات جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے نقدی، برتن، مرغیاں، چاول وغیرہ عطیے میں دیے۔ مسجد کمیٹی کے ایک رکن نصیر احمد بتاتے ہیں کہ ہم عطیات جمع کر رہے تھے کہ ایک چھوٹے سے گھر سے ایک خاتون سر جھکائے چپکے سے میرے پاس آئی اور مجھے ایک انڈا پکڑا کر کہا کہ میری طرف سے یہ قبول کیجئے۔ نصیر احمد کا کہنا ہے کہ یہ خاتون نہایت غریب بیوہ ہے اور ایک چھوٹے سے خستہ مکان میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیزیں تو بیچنے کے لیے دے دی گئیں، لیکن میں پریشان تھا کہ اس انڈے کا کیا کروں۔ نصیر مزید کہتے ہیں کہ تھا تو وہ 6 روپے کا معمولی انڈا، لیکن اس غریب خاتون نے جس جذبے کے ساتھ اسے خدا کی راہ میں دیا، اس نے اس کو بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ لہٰذا میں نے کمیٹی کے دوسرے اراکین کو مشورہ دیا کہ انڈے کی بولی لگا دی جائے اور 3 دن تک فروخت کے بعد انڈا واپس لیا جائے۔ نصیر احمد نے مسجد میں خاتون کی شناخت خفیہ رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ اس انڈے کو نیلام کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اپنی جیب سے اس کے لیے 10 روپے کی بولی لگا دی۔ نصیر احمد کے مطابق پہلی آواز 10,000 روپے کی تھی اور اس طرح انڈے کی قیمت بڑھتی گئی۔ گاؤں کے سابق سرپنچ طارق احمد کہتے ہیں کہ صرف 250 لوگوں پر مشتمل مال ماپن پورہ میں بڑی جامع مسجد نہیں تھی، اس لیے جامع مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، لیکن چھت تک پہنچ کر کام رک گیا کیونکہ فنڈ نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ محض ایک انڈے سے ہمیں 2.25 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ بولی کے آخری دن کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی انتظامیہ نے طے کیا تھا کہ انڈے کی بولی تو صرف 3 دن تک ہوگی۔ نصیر احمد کہتے ہیں کہ 2 دن تک لوگ انڈے پر 10، 20، 30 اور 50 ہزار تک بولی لگا چکے تھے اور ہر بار انڈا واپس کر دیا جاتا۔ پھر اعلان کیا گیا کہ آخری دن شام 7 بجے بولی بند ہو جائے گی اور آخری بولی لگانے والے کو انڈا دیا جائے گا۔ اس بولی میں سوپور کے نوجوان تاجر دانش حمید بھی تھے۔ 54,000 کی بولی پر جب 2 بار اعلان ہوا تو پچھلی صف میں بیٹھے دانش نے بلند آواز میں کہا کہ 70,000۔ اس طرح یہ انڈا مجموعی طور پر 2,26,350 روپے کے نقد عطیات جمع کر پایا۔ دانش نے BBC کو بتایا، حالانکہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ انڈا کس کا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ کسی غریب بیوہ نے یہ انڈا دے کر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اس بیوہ نے آسودہ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر چندہ دینے پر آمادہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے 70,000 میں انڈا خریدا تو اس وقت میری سوچ بھی یہی تھی۔ نصیر احمد کہتے ہیں کہ اب وہ انڈا معمولی نہیں رہا بلکہ اس کی علامتی اہمیت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اس انڈے کو محفوظ کرنے کا انتظام کر رہا ہوں اور اس کے لیے ایک اچھا فریم بنوا رہا ہوں جس میں اسے محفوظ رکھوں گا۔ نصیر احمد کی خواہش ہے کہ یہ انڈا ان کے خاندان اور ہر دیکھنے والے کے لیے ایک یادگار رہے کہ کس طرح ایک بیوہ نے خدا کی راہ میں اسے یہ سوچے بغیر دے دیا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں خالص اور نیک جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ انڈا ہمیشہ ہمارے گھر میں محفوظ رہے گا۔ نائب رئیس الوزراء کی ایران کے نائب سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے گزشتہ روز کابل میں ایران کے نائب سفیر سید حسن مرتضوی اور ان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مولوی عبدالکبیر نے ایران کے اسرائیل پر حملے کو ایک جائز دفاع قرار دیا اور افغانوں کے ساتھ مدد اور تعاون پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کابل اور تہران کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ نائب سفیر نے کہا کہ تہران خطے کے ممالک کے ساتھ امارت اسلامیہ کے مثبت روابط کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے یورپ میں مقیم افغانوں کے اتحادیہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کو فتح کے بعد مفلوج افغانستان ملا، جس کی تعمیر کے لیے امارت اسلامیہ نے دوبارہ کام شروع کیا۔ اس ملاقات میں جرمنی، برطانیہ، بیلجیم، سویڈن، ترکیہ، ناروے
اور UAE میں مقیم افغانوں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے اور اپنے مسائل سے مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ کو آگاہ کیا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر خن حفظہ اللہ کا روزگان، سیلاب زدگان اور کجکی ڈیم ہلمند کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق آج منگل کے روز رئیس الوزراء کے نائب برائے معاشی امور ملا عبدالغنی برادر خن حفظہ اللہ نے صوبہ روزگان کے سیلاب زدگان اور متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور متاثرین کو علاج، معالجہ و دیگر خدمات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کجکی ڈیم ہلمند کا دورہ بھی کیا اور اس میں جاری کاموں میں بہتری لانے کی ہدایات دی ہیں۔